شہد کے ذریعے علاج کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فیہ شفاء للناس کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی تو اس کے بعد کوئی شک ہی نہ رہا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، رس چوسو، پھر اپنے رب کے راستوں پر چلو جو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہد کے معاملات میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کو شفا کا ذریعہ قرار دیا تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے کہ وہ فائدہ مند ہو۔ شہد جو ہے یہ غذا بھی ہے اور بہترین دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ عموماً سانس اور سینے کی بیماریوں میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر سرکے میں حل کر کے استعمال کیا جائے تو صفراوی مادے کو تحلیل کرتی ہے، جگر کو صاف کرنے میں نہایت مفید ہے، اس کے استعمال سے پیشاب اور حیض کھل کر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا۔ حلوا کا مطلب وہ مخصوص حلوہ نہیں جو ہم بناتے ہیں کڑھائیوں میں، یا سوجی کا حلوہ یا گاجر کا حلوہ یا دال کا حلوہ، اس سے مراد میٹھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میٹھی چیز میں انسانوں کی بنائی ہوئی مٹھائی اور قدرتی میٹھی چیزیں دونوں مراد ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میٹھی چیزیں بطور خاص تیار کرواتے تھے اور وہ پوچھتے تھے آج کا مینیو کیا ہے اور اس میں میٹھا کیا بن رہا ہے یا میٹھے میں یہ بنا لیا جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو پیش کی جاتی تو اس میں جو میٹھی چیز ہوتی تھی اس کو آپ رغبت اور شوق سے تناول فرماتے تھے۔ تو یہاں پر شہد اور میٹھی چیز دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو شہد تو جیسے آپ جانتے ہیں غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، ایک قدرتی ٹونک ہے، یعنی وٹامن ہے ایک طرح سے، اور اس میں جو آرٹیفیشل مٹھاس ہوتی ہے اس کے اثرات نہیں ہوتے، یعنی شوگر جو ہے وہ ہارمفل ہے، لیکن شہد کا جو میٹھا ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ علامہ عینی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پھنسیاں نکل آئیں، اسکن ڈیزیز ہو گئی، تو وہ ان پر شہد ملتے اور یہ آیت پڑھتے۔ کون سی آیت؟ ثم کلی من کل الثمرات، کیونکہ قرآن شفا ہے نا، شہد بھی شفا ہے، تو وہ قرآن اور شہد دونوں کو جمع کرتے تھے۔ تو اس سے آپ کو کیا سبق ملا کہ شفا کے لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ کل ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ بیماریوں کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دوا سے اور ایک دعا سے۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی ایک طرح سے دعا ہی کا حصہ سمجھیے، ٹھیک ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان کانا اگر ہے فی شیء من ادویتکم کوئی چیز تمہاری دوائیوں میں سے، او یا یقون فی شیء من ادویتکم ہو تمہاری دوائیوں میں سے کوئی چیز خیر بہتر، یعنی اگر تمہاری دوائیوں میں سے یا علاج میں سے کوئی چیز مفید ہو، بہتر ہو، تو وہ تین چیزیں ہیں۔ ففی شرطۃ محجم، ہجامہ کرنے والے کے کٹ میں، محجم یعنی جو کٹ لگاتا ہے اس کٹ کے ذریعے شفا نصیب ہوتی ہے، او شربت عسل یا شہد پینے سے، او لذعۃ بنار یا آگ کے ساتھ داغنے سے، توافق الداء جو بیماری کے موافق آ جائے تو اس سے شفا ہو جاتی ہے۔ وما احب ان اکتبیا، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں داغ لگواؤں، یعنی آگ کا داغ لگواؤں، یعنی آگ سے داغنا مجھے پسند نہیں۔ تو یہاں جو چند باتیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم بات جو حدیث کے آخری حصے میں ہے، توافق الداء، مرض کے موافق علاج ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بیماریوں میں ہجامہ کام آتا ہے، بعض میں شہد کا پینا کام آتا ہے، اور بعض میں بوقت ضرورت یا شدید مجبوری کے آگ سے داغ لگوائے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس حدیث میں توافق الداء کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ داغنے کا علاج اس وقت کیا جائے جب اس کے بغیر کوئی اور دوا اثر نہ کر رہی ہو، یعنی کسی اور دوا سے آرام نہ آ رہا ہو تو پھر آگ کے داغ سے آرام آ سکتا ہے. لیکن اس سے چونکہ مریض کو تکلیف بہت ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجامہ کرنے والے کا کٹ ہے اس کا جو ذکر کیا، تو یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے. کل بھی بتایا گیا تھا. اس کو سینگی لگوانا بھی کہتے ہیں، پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں، کپنگ بھی کہتے ہیں، حجامہ بھی کہتے ہیں. تو ان سب کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ جسم سے فاسد خون کو نکالا جائے جہاں پر بلاکیج ہو جاتے ہیں. اور پھر شہد پینا، ٹھیک ہے، شہد کا خاص طور پر پینا، پانی میں گھول کے پی سکتے ہیں، دودھ میں بھی گھول کر، اور ٹھنڈے پانی میں بھی، گرم پانی میں، یا پھر ڈائریکٹ اس کو پینا، یعنی تھک شہد ایک گھونٹ اس کا لے لینا. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہر مہینے 3 دن شہد کا گھونٹ پی لیتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ صبح نہار منہ اس کو جیسے ایک گھونٹ بھرتے ہیں شہد کا، اس طرح بھر لے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میرے بھائی کو پیٹ کی شکایت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایموشن لگے ہوئے. فقال اسقہ عسلا، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. ثم اتى الثانیۃ، پھر وہ دوبارہ آ گیا کہ آرام نہیں آیا تو اب کیا کریں. فقال اسقہ عسلا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو شہد پلاؤ. ثم اتاه الثالثہ، پھر وہ تیسری بار آ گیا. فقال اسقہ عسلا، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. ثم اتاه، پھر آ گیا. فقال قد فعلت، کہنے لگا میں تو یہ کر چکا ہوں، یہ تو کام نہیں آ رہا نسخہ. فقال صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ فرمایا ہے اور تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے. اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ. فسقاہ، تو اس نے پھر پلایا. فبرأ، تو وہ تندرست ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم اصل میں کیا چاہتے ہیں، ایک دفعہ بھولے سے بس پی لیں اور اگر آرام نہیں آیا تو ہم کہیں دیکھا ہمیں آرام کو نہیں آیا. اس کا صحیح طور پر تجربہ نہیں کرتے، یا صحیح استعمال نہیں کرتے، یا ریپیٹڈلی اس کو استعمال نہیں کرتے. جب یہ فرما دیا کہ شہد میں شفا ہے تو ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی تھنکنگ کو پازیٹو کرے، اپنے آپ کو یقین دلائے کہ یہ بالکل سچی بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شہد پیٹ کی بیماریوں میں فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں جو مریض تھا اس کا معدہ خراب تھا، اس وجہ سے اس کو اسہال کی بیماری تھی، موشنز تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شہد تجویز کیا. اب بعض لوگوں نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ شہد تو خود مسل ہوتا ہے، مسل کا مطلب یہ پیٹ صاف کرتا ہے، تو جس کا پہلے ہی پیٹ چل رہا ہے اس کو اور کیوں شہد پلایا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس کو علاج بالموافق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، علاج بالموافق کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز جو بیماری کا سبب بنتی ہے وہی چیز شفا کا سبب بھی بنے گی. مثلا اگر کسی کو بخار ہے تو اس کو بخار لانے والی دوا دی جائے، جیسے بعض اوقات ہومیوپیتھک میں اس طرح کے علاج کیے جاتے ہیں. تو اس قسم کی دوا جو ہوتی ہے پہلے مرض بڑھاتی ہے، مرض جوش مارتی ہے، پھر آہستہ آہستہ افاقہ ہوتا ہے. اور ہومیوپیتھک ادویات کا یہی اصول ہے. ٹھیک ہے، آپ میں سے کس کس نے کبھی ہومیوپیتھک استعمال کی ہے؟ کافی سارے لوگوں نے. آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات لینے سے یا تو بیماری گھٹتی ہے یا بڑھ جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ بیماری بڑھ جائے تو اس پہ صبر نہیں کر سکتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو الٹا ہم اور بیمار ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بیماری کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے دوا ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو اس ڈوز میں کمی یا زیادتی کرے گا اور اس کو آپ کے جسم کے مطابق پھر آپ کو ایڈوائس دے گا کہ آپ کیا کریں. اسی طرح ایک ہوتا ہے علاج بالضد، اپوزٹ کے ساتھ علاج کرنا. یہ علاج کی قسمیں، اور الحمدللہ ہر طرح کے علاج میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اگر وہ بیماری کے موافق آ جائے، بیمار کو سوٹ کر جائے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیماری کے مخالف دوا دی جاتی ہے جو بیماری کے جراثیم ختم کرنے والی ہوتی ہے، جیسے اینٹی بایوٹک وغیرہ. طب یونانی کا بھی یہی اصول ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بالموافق کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو چیز پیٹ کو نرم کرتی ہے یا اسہال لاتی ہے اسی کو مزید دیا جائے تاکہ پیٹ صاف ہو جائے.
ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ جس سے میدا یا آنتے وغیرہ نا ان کے اندر تولیے کی طرح کی کھال ہوتی ہے. کبھی اوجڑی دیکھیے جو عید ہوتی ہے اس میں تو اکثر لوگوں نے پڑی ہوئی بند دیکھی ہوگی، لیکن بہت سے لوگ شوق سے کھاتے بھی ہیں. تو اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو اس کی اسکن کے اندر پیٹرنز ہوتے ہیں اور تولیے کی طرح جو لیئر ہوتی ہے وہ تھوڑی رف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہاتھ کی اسکن کی طرح نہیں ہوتی بلکہ رف اسکن ہوتی ہے. جب ہم بہت زیادہ میدا کھاتے ہیں یا ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آنتوں سے چپک جاتا ہے، بعض پیٹ صاف نہیں ہوتا، یا بعض کھانوں کی وجہ سے میوکس پیدا ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر ویسے ہی بلغمی مادہ بہت ہوتا ہے اور وہ پھر یہ جو میوکس ہوتا ہے یہ جسم کے مختلف حصوں میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر تکلیفیں پیدا کرتا ہے. تو وہ پھر آنتوں کے اندر ایسا مواد لگ جاتا ہے جس سے کھانا ہضم نہیں ہوتا. ہم جو کھاتے ہیں نا تو وہ آنتے جو ہے یہ اس کے اوپر ایک ایسی لیئر آئی بھی ہوتی ہے چکنی چکنی چیز کی کہ میدا اس کو ایبزارب نہیں کر پاتا. دیکھیں نا، یہ جو رف سکن ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جو ہماری غذائیت والی چیزیں ان کو ایبزارب کرے، اور وہ میدے کے اوپر ایسی لیئر آئی بھی ہے کہ وہ تو ایبزارب ہی نہیں کر پا رہا. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی صفائی کی جائے. صفائی اگر آپ نرم چیز سے، شہد جیسی چیز کے ساتھ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اسٹمک کلین ہوتا جائے گا، اندر نیچرل طریقے سے کلین ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اسہال رک جائیں گے، موشن ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دوائی بار بار لی جا سکتی ہے، ایک دفعہ نہیں، ریپیٹڈلی. بعض ڈاکٹرز یا حکیم بتاتے ہیں کہ آپ صبح شام دوا لیں، بعض کہتے ہیں 3 دفعہ لیں، اینٹی بایوٹک ہر 8 گھنٹے بعد لیں. ٹھیک ہے. تو تکرار جو ہے یہ بھی درست ہے. اسی طرح روحانی علاج اگر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سا؟ دعا کر رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، اس میں بھی تکرار ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو رقیہ پڑھتے ہیں ایک آیت کو اتنی دفعہ دہراتے، اتنی دفعہ دہراتے، اتنی دفعہ دہراتے، دوہرا 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 کے مریض پہ پڑھتے رہتے ہیں. مثلا جادو کا علاج ہے تو یہ آیت ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، تو وہ ایک دفعہ نہیں پڑھیں گے، وہ پڑھتے جائیں گے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ 40 دفعہ پڑھ کے کیونکہ وہ جتنی دفعہ پڑھیں گے، اگر وہ جنات ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، یا انسان کے کان سن رہے ہیں تو انسان کی سوچ اس کے مطابق بدلتی ہے، تو اللہ کے فضل سے پھر شفا ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات صرف ایک دفعہ نہیں ایک دعا پڑھنے کو کہا جاتا، 3 دفعہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، 7 دفعہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، 10 دفعہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، 33 دفعہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، 100 دفعہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے حکمت ہے، ایک ہی چیز کی بار بار تکرار. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی دعا اگر قبول نہیں ہو رہی، مثلا بارش نہیں ہو رہی یا آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو یہ نہیں کافی کہ ایک دفعہ دعا کر دیں یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اور پھر کہ میں دعا کی تھی ہوئی کوئی نہیں تو اب کیا کروں، کوئی فائدہ نہیں. کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ بیماریاں تو لازماً ٹائم لیتی ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے، زمین گیلی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے یا نہیں لگتا. تو پھر اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ٹائم دیا جائے. جسم بھی جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے اپنے اصل حالت پہ واپس آنے میں، اور جتنا عرصہ ہو گیا بگاڑ آنے میں اتنا ہی پھر اس کو ضروری ہے واپس پلٹانا. تو اس حدیث سے بھی ہمیں شہد کے فائدے پتہ چل رہے ہیں کہ یہ مشروب بھی ہے، غذا بھی ہے، علاج بھی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو چھوٹی مکھی کا شہد ہوتا ہے اس کے فائدے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے طب نبوی جو ہے اس کے نام سے، تو زاد المعاد میں بھی وہ شہد کی افادیت کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح اپنی کتاب طب میں بھی. تو زاد المعاد میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ غذاؤں کے ساتھ غذا ہے، دواؤں کے ساتھ دوا ہے، مشروبات کے ساتھ مشروب ہے، شیریں چیزوں کے ساتھ شیریں چیز ہے، مرہموں کے ساتھ ایک مرہم ہے، اور فرحت بخش چیزوں کے ساتھ ایک فرحت بخش چیز بھی ہے، یعنی شہد. خاص طور پر گرمیوں میں جب ٹھنڈے پانی میں ملا کے شہد پیتے ہیں روح تک سیراب ہو جاتی ہے. یعنی کسی بھی مین میڈ شربت سے اور ڈرنک سے اور پیپسی سے اور اس طرح کی چیزوں کی نسبت یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شہد جو ہے یہ مرض کو جڑ سے پکڑ کے ختم کرتا ہے. کچھ دوائیاں یا علاج ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرض کو دبا دیتے ہیں، سپریس کر دیتے ہیں، اور بعض علاج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے اور شدت کا بخار ہے اور آپ تیزی سے کوئی ایسی دوا کھاتے کہ فوراً اتر جائے بخار، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جسم میں
بخار کی وجہ سے کچھ گندے مادے پگھلے ہوئے ہوتے ہیں، پگھل کے وہ نکاس چاہ رہے ہوتے ہیں باہر نکلے، اور جب ہم اچانک جسم کو ٹھنڈا کر دیتے تو وہ جہاں جہاں ہوتے ہیں نا وہیں جم جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو میگرین شروع ہو جاتی، وہ سر سے کچھ نکلنے والا تھا، وہ جب آپ نے اس بخار کو یکدم ٹھنڈا کیا وہ وہیں جم گیا. آپ نے دیکھا ہوگا زکام کے بعد اکثر لوگ میگرین کا شکار ہو جاتے ہیں یا کنجیشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا اور اس طرح کی بیماری. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم صحت حاصل کرنے میں ان نیچرل طریقے اختیار کر کے جلد بازی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک مرض تو جاتا ہے لیکن ایک اور نکل آتا ہے. اس میں بھی دھیان رکھنا چاہیے. ابن قیم اس واقعے کے بارے میں بھی کہتے ہیں حدیث کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینے کا بار بار حکم دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ معدے اور انتڑیوں کے گوشوں میں، کناروں میں، سائڈز پر جمع شدہ فضلات کو دور کیا جا سکے، کیونکہ شہد میں ٹاکسنز کو ختم کرنے اور دور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور اس شخص کے معدے میں لیسدار مواد جمع ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے معدہ غذا کو اپنے اندر ٹھہرنے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ معدے کے اندر تولیے جیسے دھاگے ہوتے ہیں. جب ان دھاگوں سے لیسدار مواد چمٹ جاتے ہیں تو وہ معدے اور غذا کو خراب کر دیتے ہیں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ معدے کو ان لیسدار مواد سے صاف کیا جائے، صفائی کی جائے پیٹ کی. اور شہد کو اگر نیم گرم پانی میں ملا کر پیے تو اس سے پھر یہ صفائی زیادہ ہوتی ہے. اور بیماری کے لحاظ سے شہد کو پینا چاہیے. یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بی پی ہائی ہو گیا، ہم نے شہد پیا. شہد سے بی پی نہیں ہائی ہوتا، الا یہ کہ آپ بہت گرم پانی میں ملا کر. تو مجھے ایک حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ آپ اگر ٹھنڈے پانی میں شہد ملا کے پیئیں گے تو اس سے آپ کا بی پی ہائی نہیں ہوگا. ہاں، اگر گرم پانی میں ڈال کے پیئیں گے تو اس سے اس کی کچھ پراپرٹیز ضائع بھی ہو جاتی ہیں اور اس سے یعنی کہ کوئی اور مرض بھی ہو سکتی ہے. تو ہر شخص تجربہ کرے، اور جو حکیم ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تجربے کر چکے ہوتے ہیں، جس کی بنا پر پھر لوگوں کو جلد فائدہ ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں شہد میں بہت عظیم فوائد ہیں. بے شک یہ رگوں، انتڑیوں اور دیگر جگہوں میں موجود کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے. کھانے اور مرہم کی صورت میں استعمال کرنے سے رطوبتوں کو تحلیل کرتا ہے. یعنی اگر کسی جگہ پر کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جہاں مادہ کٹھا ہو گیا تو اس کو اگر آپ نے وہاں سے ہٹانا ہے تو شہد کی پٹی کریں. یہ بوڑھوں اور بلغم والے اور ٹھنڈے اور تر مزاج کے لوگوں کے لیے مفید ہے. یہ طبیعت کو غذا فراہم کر کے اس میں نرمی پیدا کرتا ہے. یہ معجون کی قوتوں اور ان میں ڈالی گئی دوائیوں کی حفاظت کرتا ہے. یعنی شہد جو ہے وہ پہلے پریزرویٹو کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا. پہلے زمانے میں کیمیکلز اس طرح نہیں معلوم تھے لوگوں کو کہ کیا چیز کس طرح پریزرو کی جا سکتی ہے، تو وہ شہد میں دوائیاں بنا کے رکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی مختلف قسم کی دوائیوں کو شہد میں ڈال کے مکس کر لیتے، معجون بنا لیتے، ٹکیاں بنا لیتے تھے. کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ ادویات کی کیفیات کو یعنی سائیڈ ایفیکٹس کو دور کرتا ہے. مثلاً اگر آپ نے کسی بیماری میں کوئی ایسی دوائیاں لے ہی لی ہیں جو ضرورت تھی اس وقت لینے کی، بہت اینٹی بایوٹکس وغیرہ کھا لی اور ان کا زہر آپ کے جسم میں ہے اب، تو شہد پینا شروع کریں تو وہ بھی صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. جگر اور سینے کی صفائی کرتا ہے. بعض لوگوں کا گلا خراب رہتا ہے یا سانس اکھڑا رہتا ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. پیشاب جاری کرتا ہے، بلغم والی کھانسی کے لیے موافق ہے. اگر اس کو روغن گلاب کے ساتھ ملا کر گرم کر کے پیا جائے تو یہ کیڑے مکوڑوں کے ڈسنے کی تکلیف اور افیون کے زہریلے اثرات کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے. جو لوگ ڈرگز وغیرہ لے لیتے ہیں تو ان کے اثرات کو بھی دور کرتا ہے. اگر صرف پانی کے ساتھ ملا کر پیا جائے تو باولے کتے کے کاٹنے کی بیماری سے فائدہ دیتا ہے. جیسے انسیکٹس وغیرہ بھی کاٹ یا کتا کاٹ گیا تو اس کے لیے بھی فائدہ مند. مہلک پھولوں کے کھانے سے جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یعنی بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں، پودوں میں سے کوئی پھول توڑ کے کھا لیتے ہیں یا اور اس طرح کی ایسی چیزیں. یا ہمارے تو آپ دیکھیے ویجیٹیبلز ہوں، فروٹس ہوں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے اسپرے ہو رہے ہیں ان کے اوپر. ہم بظاہر ہیلدی چیز کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان پہ ایسے ایسے اسپرے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان ہیلدی ہو چکے ہوتے ہیں. اب ان سب چیزوں کے اثرات دور کرنے کے لیے شہد ایک مفید غذا ہے. پھر پریزرویٹو کے طور پر اگر استعمال کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ تازہ گوشت میں شہد ڈال دیا جائے تو 3 مہینوں تک یہ گوشت کی تازگی کو برقرار رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح اگر اس میں ککڑی، کھیرا، کدو، بینگن ڈالے جائیں تو یہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. بہت سے پھلوں کی 6 ماہ تک حفاظت کرتا ہے. مردوں کی لاشوں کی حفاظت کرتا ہے. پہلے زمانے میں تو اس طرح کی دوائیاں نہیں ہوتی تھی. اس کو الحافظ الامین کا نام بھی دیا گیا ہے، شہد کو حفاظت کرنے والا. اگر اسے جوؤں والے جسم اور بالوں میں ملایا جائے
تو یہ جوؤں اور انڈوں کو ختم کر دیتا ہے، بالوں کو لمبا اور خوبصورت اور ملائم بنا دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے سر میں خشکی ہو جاتی ہے، ایگزیما ہو جاتا ہے پڑھنے والوں کے سر میں تو میرے خیال ضروری ہو جاتا ہے، دماغ خشک ہو جاتا ہے ان کا، سر کے اوپر کی لیئر بھی خشک ہو جاتی۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ سرکہ اور شہد ہم وزن ملا لیں اور اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں، گول لیں، اور صاف روئی کے ساتھ اس کو سر کی ساری سکن کے اوپر لگا کے 1 گھنٹے کے بعد واش کر لیں، چند دفعہ یہ اگر ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کے بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ اگر اس کو سرمے کے طور پہ لگایا جائے تو نگاہ کو مضبوط کرتا ہے۔ شادی کے بعد میں نے اپنے سسرال میں دیکھا کہ وہ لوگ اسپیشلی گھر کا نکلا ہوا چھوٹی مکھی کا شہد جو تھا وہ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں رکھتے اور اس کو آنکھوں میں لگاتے۔ میں نے بھی شوق میں کہا میں بھی لگاتی ہوں، اتنا کاٹا توبہ کی کہ میرے بس کی بات نہیں، لیکن لگاتی تو فائدہ ہی تھا، شاید اینک نہ ہی لگتی۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات تکلیف تو دیتی ہے چیز، مگر علاج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ہر میٹھی چیز کے مقابلے میں لیور اور سپلین کے سدوں کے لیے کم ضرر رساں ہے۔ ہمارے لیور میں فیٹس جمع ہو جاتی ہیں، ان کے اندر ڈپازٹس ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی جو میٹھا ہوتا ہے، شوگر جو ہوتی ہے، وہ اس چیز کو نقصان دیتی ہے اور بڑھاتی، لیکن شہد کا استعمال کیا جائے تو وہ اس کو نقصان نہیں دیتا۔ یعنی یاد رکھیے میٹھی چیزیں جو ہوتی ہیں زیادہ، یہ لیور کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ شہد گرم بیماری میں فائدہ نہیں دیتا، جیسے بخار وغیرہ ہے تو اس میں آپ گرم پانی میں شہد ڈال کے مت پیئیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ٹھنڈے مشروبات اگر پی رہے ہوں تو ان میں شہد بہت فائدہ مند ہوگا۔ پھر اسی طرح ہر ٹھنڈی بیماری کے لیے شہد میں شفا ہے، یعنی جیسے کولڈ ہو جاتی، اب جیسے بہت سی بچیاں جو پنجاب سے یا سندھ سے آتی یہاں پر، ان کو نہیں پتا ہوتا اسلام آباد کتنا ٹھنڈا ہے، تو آتے ہی ان کو ٹھنڈ لگ جاتی، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے ننگے پاؤں چلنے کی بعض اوقات، یا پوری طرح جرسی وغیرہ چادر لے کے نہ رہنے کی، تو اس سے پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ ایک دم ٹھنڈ پکڑ لیتی ہے۔ لیکن جو لوگ ریگولرلی شہد لیتے ہوں ان کے اوپر ٹھنڈ کا اثر کرے گی انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح یہ کہ جب ٹھنڈے پانی میں اس کو ڈال کے پیا جاتا ہے تو اس سے جسمانی قوت اور غذائیت دونوں حاصل ہوتی، یعنی اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو شربت پینے کی بجائے دودھ میں تھوڑا سا شہد ملا کے اگر آپ پی لیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ نے ایک سالڈ چیز کھا لی ہو۔ چینی جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور جدید دور کی پیداوار ہے، اور اس کے بہت سے نقصانات آپ وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہیں، جس کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے۔ تو شہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت پیدا کی ہے، اس کو استعمال کرنے کا ذوق پیدا کرے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو ایسے تحفے دینے کی بجائے جو دوسروں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، صحت افزا چیزوں کو رواج دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔